اب دیکھیے کسی بھی شہر کی جو ایک آبادی ہوتی ہے، آپ بات کر رہے ہیں لاہور کی، اسی طرح سے فیصل آباد ہے، اسی طرح سے ملتان ہے، اسی طرح سے اگر آپ جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں تو ان لوگوں کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی رحیم یار خان میں رہتا ہے کوئی تو وہ بیچارے کو لاہور بھاگنا پڑتا ہے اپنے کام کرانے کے لیے، باقی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی ایم پی ایم این ایز کو دیکھنا پڑتا ہے، تو ان کے وہاں پر کام ہوں گے تو ان کے لیے فائدہ ہے۔ نہیں، فائدہ جب نچلی سطح پہ اختیارات آئیں گے، پیسے آئیں گے تو اس سے فائدہ تو ہوگا، لیکن فائدہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میونسپل لیول کا ہوگا، یعنی کسی نے برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، لیکن اس کے لیے تو پہلے یونین کونسل موجود ہیں، وہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو صرف اس کے لیے تو نہیں ہوگا نا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ابھی لسٹ چل رہی تھی اس کی کہ اس میں سڑکیں ہیں، اس میں جو سیوریج کا سسٹم ہے، پانی، صاف پانی کا سسٹم ہے، یہ جو صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹ لگے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی میں آئیں گی۔ وہ اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو صوبائی حکومت ہے نا، اس کے اوپر کافی حد تک برڈن کم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ان کے یہ چھوٹے موٹے جو کام ہیں، چھوٹے موٹے بھی نہیں، بعض کاموں کی لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے پروجیکٹ شروع ہونے ہیں، تو وہ بھی اسی میں آ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک اچھی تجویز ہے، کیونکہ بلدیاتی نظام جہاں نہیں ہوتا نا، تو وہاں کیونکہ ایم پی ایم این ایز کی ایک تو تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں 12-14 کروڑ عوام کے لے کر 300-400 نمائندے کریں گے تو وہ ان کے حصے میں تو بہت زیادہ بڑی آبادی آئے گی، تو اس لیے یہ جب چھوٹی سطح پہ ہوں گے نا، تو وہ صرف اصل میں ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا سسٹم ٹھیک ہے، اس سسٹم کے ذریعے آئے گی نئی پود، آئے گی پولیٹیکل نئی پود آئے گی، اس کے آنے سے بہتری آئے گی، لیکن اس کو ایک اوور آل چھتری ایسی دی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو بھی یہ نہیں ہے، اس وقت دیکھیں آپ کو حکمران پارٹی ایک نظر آ رہی ہے، بنا بھی وہی لوگ رہے ہیں، اس وقت تو ان کی سپرمیسی ہو جائے گی، لیکن کل کلا کو جیسے ہمارے ملک میں حالات تبدیل ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، وہ نیا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، نئی حکومت آ جائے گی، تو وہ پھر یہی کرے گی کہ یہ پرانے سارے سسٹم کو سمیٹ دیا جائے، کیونکہ اگر گراس روٹ لیول پہ آپ کی اپوزیشن جماعت کے اتنی بڑی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں پورے صوبے میں، تو نئی جماعت آ گئی، نئی پارٹی آ گئی، ایم این اے ایف پی ایز نئے آ گئے، تو وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب مشرف نے بھی انٹروڈیوس کرایا تھا سسٹم، تو تب بھی ان کا بارے میں یہی کہا جا رہا تھا، یہی اعتراض آ رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف اپنے سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، تو تب بھی، لیکن اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں کو امپاورمنٹ ملی تھی، لوگوں ناظم، نائب ناظم، چیئرمین تو وہاں تب منتخب ہوئے تھے، تو لوگوں کو امپاورمنٹ ملی تھی۔ میرا اس میں ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم نے بات کی کہ گلیاں بنیں گی، ٹھیک ہے، سڑکیں بنیں گی، وہاں پہ سیوریج سسٹم بھی ہوگا، واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگیں گے، تو یہ جو وہاں پر صحت کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھانہ، اور سب سے امپورٹنٹ ہے نا، تو کیا وہاں تک بھی ان کے کوئی اختیارات، ان کی بات مانی جائے گی جو وہاں کے چیئرمین ہوگی، یا یہ پھر وہ ایم پی ایز ایم این ایز ان کے کنٹرول میں یہ چیزیں رہیں گی؟ اصل میں دیکھیں، میں جو ہم بنیادی طور پہ ہم اپنا ذہن رکھتے ہیں اس میں تو یہ کہ تھانے کو کسی کے انڈر ہونا ہی نہیں چاہیے، پولیس کو کسی کے انڈر ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن پولیس کو ڈسپلن کے انڈر ہونا چاہیے۔ اب یہاں یہ کہ پولیس کو پہلے بھی کوشش کی گئی کہ پولیس کو کس طریقے سے جو ڈی پی او یا سی سی پی او ہے اس کو ناظم کے انڈر لایا جائے، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سی سی پی او بیٹھا ہوتا ہے تو 4 ایم پی اے، 6 ایم پی اے، 2 ایم این اے آئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر یہ ہمارا کام نکالیں، تو اس کا مطلب کہ وہ پولیس کا جو سی سی پی ہوتا ہے، ڈی آئی جی ہوتا ہے، اس نے اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے اپنا رستہ رکھا ہوتا ہے، وہ 2 کام کر دے گا، 4 روک دے گا، تو یہ والا سلسلہ جو اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اس کے لیے یہ کہ ان کو پولیس کو اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیا جائے، اور سب سے اہم چیز یہ کہ یہ جو تھانے میں ایس ایچ او لگائے جاتے ہیں نا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں اگر 84 تھانے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو 10 تھانے ہیں نا، یہ تو بہت ہی زیادہ پولیٹیکل ہے، اس میں یعنی جس میں خاص طور پہ ایم این اے یا ایم پی اے کی رہائش گاہ جس تھانے کے دودھ میں آتی ہے وہ خاص طور پہ ہوگا، یا پھر کوئی اس طرح کے تھانے کہ جہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، اور اس کے علاوہ یہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں کے تھانے ہیں۔ پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو لاہور کی باؤنڈریز پہ تھانے واقع ہیں نا، ان کے بہت ریٹ لگتے ہیں، 20 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک ایس ایچ او لگنے کے ریٹ ہیں۔ یہ جو آپ بات کرتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں سے اس بات کا سنا ہے، ہر بندہ اس بات کو کہتا ضرور ہے، ثبوت نہیں ملتے۔ ثبوت دیکھیں، اب یہ اس کی کوئی انہوں نے رسید تو دینی نہیں کہ ایس ایچ او لگوانا ہے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر ایک ایس ایچ او لگتا ہے
لیٹس سپوز کہ وہ 20 لاکھ روپے کسی نہ کسی کو دے کے آیا ہے, تو اب جب وہ لگ گیا ہے تو اس کے بعد ایک اس کے علاقے میں ایک پتنگ کا واقعہ ہوا ہے, اس سے کسی کا گردن کٹ گئی ہے, تو جو سی سی پی او ہے یا ڈی آئی جی اس نے فوری طور پہ ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے, اور ڈی ایس پی کو بھی بلا لیا ہے, تو اس کے بعد ڈی ایس پی کو بھی کچھ عرصے بعد معطل کر دیا گیا, لیکن ڈی ایس پی فوری طور پہ بحال ہو گیا ہے, اور ایس ایچ او بحال نہیں ہو رہا. اب ایک شخص سوچتا ہے کہ میں 20-25 لاکھ روپیہ دے کے تو ابھی 2 مہینے پہلے لگا ہوں, اور یہ والا جو پتنگ والا میرا سلسلہ پڑ گیا, تو اب وہ یہاں یہ ہوگا کہ اب یہاں یہ ہے کہ ایک تو وہ جو متعلقہ جن کا بچہ یا جن کا کوئی شخص اس پتنگ کی وجہ سے زخمی ہوا ہے, وہ پہلے اس کو سیٹسفائی کرے گا, پھر اس شخصیت کو کرے گا جس نے پہلے لگوایا تھا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ لائن میں رکھا جاتا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے تیری بات تو ہو گئی ہے اوپر ہماری اوپر سطح, لیکن اب تمہیں اس تھانے میں لگایا جائے گا, کسی اور تھانے میں لگایا جائے گا. تو یہ چیزیں ہم نے میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو ان کے انڈر لایا جائے, لیکن دیکھیے جب آپ کی یونین کونسل بنتی ہے, مقامی سطح پر ایک سسٹم بنتا ہے, اس کا مقصد صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے وہاں پر صرف صحت کی باقی سہولیات یا ان چیزوں کے حوالے سے یا سڑکیں وغیرہ سے. دیکھیے جرائم کم کرنا بھی ایک اہم چیز ہے. جی جی, جب آپ مقامی سطح پر لوگوں کو امپاور کرتے ہیں, ان کو سہولیات فراہم کرتے ہیں, تو اس سے جرائم بھی کم ہوتے ہیں, اور پھر دونوں کی کوآرڈینیشن سے اس چیز کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ کوآرڈینیشن ہوگی تو وہ جو سسٹم ہے, جو تھانہ کلچر ہے, کمی آئے گی اس کو تھانہ کلچر کو پروموشن میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کمی آئے گی؟ اچھا, آپ اگر مشرف دور کے جو سسٹم ہے اس کو آپ والے کو کمپیریزن کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ اگر ایک تھانے کی حدود میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, کسی کی طلاق کا مسئلہ ہے, اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جو گلی محلے میں پیچیدہ ہو گیا اور اس سے لڑائی بڑھ گئی ہے, تو اس طرح کے مسائل کو جیسے دیہاتی علاقوں میں پنچایت سسٹم ہوتی ہے, تو یہاں یہ چیئرمین اور ڈپٹی وائس چیئرمین مل کے جو ہے نا وہ ایس ایچ او کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے تو ان میں صلح صفائی کراتے, اس سے کرائم کی ریشو بہت کم ہوگی. تو شروع میں تو کچھ انیشیل لیول پہ بڑے اچھے کیس ہوئے, بڑا اچھے لیول پہ کام چلا, لیکن اس کے بعد یہ ہو گیا کہ وہ چیئرمین بھی کہتے ہو تیری بھی صلح کرا دیں گے, کوئی اس کو بھی پکڑوا دیں گے, اس کے خلاف پرچہ کروا دیں گے. تو جب یہ ہمارے اصل میں یہ کہ تھوڑی سی ہمارے یہاں لوگوں کی اس طریقے سے ایجوکیشن نہیں ہوتی, تو ایک سسٹم بنایا جاتا ہے بڑے اچھے سوچ کے ساتھ, لیکن جب وہ امپلیمنٹ ہونے لگتا ہے, جب عوامی طور پہ اس میں لوگوں کی انٹریکشن ہوتی ہے, تو ہمیں اس سسٹم میں آہستہ آہستہ خرابیاں پیدا ہوتی نظر آتی ہیں. اس کا بنیادی فیکٹر یہی ہے. اس کو چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا ہے نا, اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا کرتی ہے؟ اس کے لیے پہلے بھی دیکھیں کہ سٹیزن لائزن کمیٹیاں بنائی گئی تھی, ان کو کسی بھی گورنمنٹ نے ایکٹیو نہیں ہونے دیا. لائزن کمیٹی یہ تھی کہ ضلع کا ناظم بھی بیٹھے گا, سی سی پی او بھی بیٹھے گا, اس میں ڈی سی او بھی بیٹھے گا, پھر وہ عوامی نمائندوں کو ساتھ میں لیں گے, اور کچھ جو اچھی ریپیوٹ والے اس شہر کے لوگ ہوں گے, ان کو ملا کے ایک سٹیزن لائزن کمیٹی بنائی جائے گی, اور وہ جو بڑی سطح کے فیصلے ہوں گے نا وہ کرے گی. اس کے اجلاس ہی نہیں ہونے دیے گئے. انہوں نے کہا یہ ہو گیا, تو وہ بات یہ ہے کہ پھر وہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو حقوق ہیں ان پہ بھی ڈاکہ پڑ رہا ہے, تو وہ فوری طور پہ وہ اس طرح کے معاملات ہونے نہیں دیتے. اس لیے قوانین میں بعض اوقات بڑی اچھی چیزیں موجود ہوتی ہیں, لیکن اس کو صاحب عادت بھی تو نہیں ہے نا, ہمیں پاور شیئرنگ کی عادت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, الزامات یہ لگتے ہیں کہ جی اگر کسی نے کوئی چھوٹے لیول پہ بھی کوئی بھرتی کرانی ہو تو وہاں پر ایم پی ایم این اے اور وزراء تک اس میں انوالو ہوتے ہیں. اگر کسی نے کوئی ایک کانسٹیبل بھی بھرتی کرو تو اس میں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں.